بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، درا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجی یا بان کی بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس چٹائی کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سر اٹھا کے شانہ نبوت کو دیکھا تو باخدا مجھے وہاں کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی جو آنکھوں کے سامنے سدرا بن سکے، سوائے 3 چمڑوں کے جن کو رنگنے کے لیے لٹکایا گیا تھا، اور گھر کے ایک کونے میں کچھ جاؤ پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر بے سر و سامانی دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی ذات مطہرہ ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ کو پسند اور پیاری ہے، اور یہ حالت فکر و فاقہ جبکہ کسرا و کیسر غیر پسندیدہ قدرت ہونے کے باوجود عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم شک میں ہو؟ پھر اپنے غم خوار و مخلص عبدار شاگرد رشید کی ڈھارس بندھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیسر و کسرا اور دیگر ان جیسے وہ لوگ جن کو اس دنیاوی زندگی میں ان کی من پسند ساری راحتیں دی گئی ہیں، اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دنیا داروں کو دنیا دی جائے اور ہمیں آخرت سدا بہار نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں دل و جان سے اس پر راضی ہوں اور اپنے رب کی اس پر تعریف کرتا ہوں۔ ابن شیبہ نے بنو سالم کے کسی شخص سے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کھانے کی کوئی چیز پیش کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی شے نظر نہ آئی جس میں اس ہدیہ کو رکھا جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نیچے زمین پر رکھ دو، بے شک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے، اسی طرح کھاتا ہے جس طرح ایک غلام کھاتا ہے، اسی طرح پیتا ہے جس طرح ایک غلام پیتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر نظر قدرت میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ قدوس کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ سیدہ خاتون جنت نے عرض کی، یہ روٹی کی ٹکیا مجھے میسر آئی، میرے دل نے اچھا نہ سمجھا مگر یہ کہ اس سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، یہ 3 دنوں کے بعد پہلا کھانا ہے جو تیرے باپ کے حلق سے اترا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھ پکی سبز کھجوریں جو پیش خدمت ہوئی اور کھانے لگے اور فرمایا، اے ابن عمر، تم بھی کھا لو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خواہش نہیں۔ فرمایا، تمہیں ان کی خواہش نہیں، بے شک یہ پہلا کھانا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دنوں کے فاقے کے بعد کھایا ہے۔ حضرت قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو متغیر دیکھا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، میں آپ کے چہرے انور کو متغیر دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 3 دنوں سے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جسے صاحب جگر جاندار کھاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، میں وہاں سے اٹھ آیا تاکہ آپ کے کھانے کے لیے کہیں سے کچھ ڈھونڈ لاؤں، چنانچہ میں ایک یہودی کے پاس سے گزرا جو کہ کسی کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال کر اپنے اونٹ کو پلا رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور کی اجرت طے کر کے پانی نکال کر اس کے اونٹ کو پلایا۔ اسی طرح چند کھجوریں جمع کر کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ
آپ نے فرمایا اے کعب یہ کھجوریں کہاں سے آئی؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا تو اسی طرح 3 دنوں کی شدید بھوک کے بعد آپ نے چند کھجوریں تناول فرمائی۔ حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مہمان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کی طرف آدمی بھیجا کہ کسی کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ ہو تو مہمان کے لیے بھیجے، لیکن کسی ام المؤمنین کے ہاں سے کھانے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی۔ تب محبوب خدا شاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ قدوس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا اور یوں دعا کی اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی فضل و رحمت کا مالک ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری اور تازہ روٹیاں بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ پس آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان سماعت اہل صفہ کو کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اللہ تعالی سے اس کے فضل و رحمت کا سوال کیا تو یہ ہے اللہ کا فضل، رہی رحمت تو وہ اس نے ہمارے لیے ذخیرہ فرما دی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اور ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔ جناب جعفر بن سلیمان حضرت جریری قدس سرہ العزیز سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس اثناء میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو دبایا۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان، کیا بطن اطہر میں تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں۔ وہ عاشق زار اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور انصار کے باغ میں گیا۔ وہاں دیکھا ایک انصاری ڈول نکال کر اپنے باغ کے درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ اس صحابی عاشق زار نے اس انصاری سے کہا کہ تو اگر مجھے ہر ڈول کے بدلے ایک اچھی کھجور دے تو میں تیرے باغ کو سیراب کرتا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے کندھے سے اپنی چادر اتار کر رکھ دی اور ڈول نکال کر باغ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ وہ صحابی بڑا طاقتور تھا اس لیے پے در پے جوش و خروش سے پانی نکالتا رہا یہاں تک کہ مسلسل ڈول نکالنے سے اس کا سانس پھول گیا اور رک گیا اور سستانے لگا۔ پھر اس نے اپنی جھولی کو کھولا اور کہا میری کھجوریں گن کر اس میں ڈال دو۔ جب وہ گنی گئی تو تقریباً آدھا کلو کے برابر تھی۔ وہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں بکھیر کر رکھ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے مٹھی بھرتے اور حکم دیتے یہ فلاں بیوہ یا بے سہارا خاتون کو پہنچا دو، پھر اس مٹھی میں بھرتے فرماتے یہ فلاں خاتون کو پہنچا دو۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھیاں بھر کر اور نام لے کر بھجواتے رہے۔ وہ عاشق صادق جو یہ کھجوریں لایا تھا یہ منظر دیکھ کر بولا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں آپ مٹھیاں بھر کر دے رہے ہو اور ان میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ جو کہ تو موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا رب العالمین نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اسی کے بدلے اور دے گا اور سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس امر کا کسی سے تذکرہ بھی نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکم سیر ہونے سے فاقہ زیادہ عزیز تھا۔ جب کبھی آپ رات کو بھوکے سوتے اور ساری رات بھوک کے سبب دشواری میں گزارتے یہ حالت بھی دن کو روزہ رکھنے میں حائل نہ ہوتی تھی۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم سے سوال کرتے تو منعم حقیقی آپ کو ظاہری طور پر خزائن بے بہا وافر پھل اور زندگی کے تمام سہولتیں عطا کر دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اختیاری حالت فکر و فاقہ کو دیکھتی تو میں رو پڑتی۔ ادھر سے آنکھوں سے قطار آنسو گر رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر ہاتھ پھیر کر عرض گزار ہوتی میری جان آپ پر قربان، اس دنیا سے کم ازا کم آپ اتنا حصہ تو قبول فرما لیں جس سے فاقے کی اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان حق کے ترجمان سے فرماتے کہ لے عائشہ مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے میرے بھائی علول العزم پیغمبروں نے اس سے بھی کھٹن حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا۔ دوستان محترم اس واقعے کا یہیں پر اختتام ہوا۔ میری آپ سے عرض ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جس بھائی نے پچھلی 5 قسطیں نہیں دیکھی وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے اور بایو
میں بھی میں نے لنک لگا دیا ہے۔ والسلام۔